اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ان پر موسلا دھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کی، اور پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک بھی کر دیا۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تمام خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان و زمین بنائے، اندھیریاں اور روشنیاں پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جب یہ غور کرو کہ یہ ساری چیزیں بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، تو اس کے باوجود مشرکین سے فرمایا کہ تم شرک کیوں کرتے ہو۔ پھر آگے چل کر ان کے کچھ عیوب بیان فرمائے، اور پھر آیت نمبر 6 میں کیا بیان فرمایا کہ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی، انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا جو تمہیں نہ دیا، اور ان پر موسلا دھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک بھی کیا، اور اس کے بعد کئی اور سنگتیں اٹھا دی۔ ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اب یہاں پر یہ اہل مکہ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں آئی تھی نا، تم سے طاقتور تھی، تم سے بہت زیادہ عروج پر تھی، انہیں ہم نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن جب انہوں نے ہماری نہ مانی، ہماری نافرمانی کی، تو پھر ہم نے پہلے ان پر بارشیں بھی نازل فرمائیں، رحمتیں بھی نازل فرمائیں، لیکن جب وہ نافرمانی پر اتر آئے تو ہم نے ان کو ملیا میٹ بھی کر دیا۔ تو تم سے طاقتور تھے، تو فرمایا تم کیا ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائے، پھر بھی ایمان نہ لائے، بلکہ اسے جادو قرار دیں۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے تو ملکوتی شکل میں تو وہ دیکھ نہ پائیں، اور اگر بشری لباس میں آئے تو پھر وہ کہیں گے یہ تو ہم جیسا بشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار اپنے اپنے انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، آپ زمین پر چل پھر کر دیکھ لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کے انجام کا پتہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، کیا حکم ہوا کہ کل اغیر اللہ اتخذ ولییا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں، وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور وہ کھلاتا ہے اور وہ کھانے سے پاک ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکین کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں اور مان لوں؟ آپ کہہ دیں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، اگر وہ کسی کو خیر سے نوازے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے برات کا اعلان کروں۔ پھر آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بیان فرمائی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اہل کتاب کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کی نبوت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں کہ آپ کی نبوت برحق ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے،
اور وہ اتنا پڑھ چکے ہیں، اتنا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جتنا تم اپنی اولاد کو جانتے ہو نا، اسی طریقے سے یہ اہل کتاب میرے نبی کو جانتے ہیں، ان کی صفات کو جانتے ہیں، لیکن بغض و عداوت کی وجہ سے قبول نہیں کرتے اور حد درمی اختیار کرتے ہیں اور حسد کی نہ رکھتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 22 میں فرمایا قیامت کے دن ہم سب مشرکین کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 22 میں کیا فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ظاہر ہے کہ مشرکین کو آج بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت جب تمہیں جمع کیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے معبود کہاں ہیں، تو کہا کہ تم اپنے ماضی کو جھٹلاؤ گے، تم کہو گے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اسی لیے آج ہی ان باطل معبودوں کو جھٹلا دو، انہیں خیر آباد کہہ دو، اور ایک معبود کو الہ مانو جو جس نے سب کو پیدا فرمایا، جو سب کا خالق و مالک ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہیں اور ان کے کانوں میں بندش ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، اور وہ ہر درمی سے حق کو رد کر جاتے ہیں۔ آخرت میں وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ حیات بعد الموت کے منکر ہیں۔ کہا کہ آج وہ انکار کر رہے ہیں، کل روز قیامت کہیں گے مولا ہمیں دوبارہ بھیج، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آج ایمان لاؤ نا، آج کا ایمان تمہیں نفع دے گا۔ کل جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان لاؤ گے تو اس وقت تمہارا ایمان تمہیں نفع نہیں دے گا۔ آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے اور دنیا میں واپس جا کر آیات الہی کے نہ جھٹلانے کے وعدے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو ہم لوٹا بھی دیں نا، یہ تب بھی وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے، اور یہ اخروی زندگی کے منکر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے اخروی زندگی کے متعلق پوچھے گا تو یہ لوگ حقانیت کا اقرار کریں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آج ہم دیکھ لینا ہمارے یہاں بھی یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری لگ جائے یا کوئی مصیبت میں آ جائے تو کہتا ہے نا مولا اس مصیبت سے نکال، اس بیماری سے نکال، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، جو تو کہے گا، جو تیرا فرمان ہے وہ کروں گا، تیرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کروں گا۔ کرتے ہیں نا وعدے، پھر جب اس پریشانی سے نکل آتے ہیں، جب اس بیماری سے نکل آتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں بندہ ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے، خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، غم میں پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، مسلمانوں کا وتیرہ یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ خوشی ہو یا غم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھولا نہ جائے، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو بھی جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہے افسوس ہم نے بہت کوتاہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہو، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ حقیقت میں یہ آیات الہیہ کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور انہوں نے صبر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا اور سزا کا نظام قائم کرنا اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ پھر اب آئیے آیت نمبر 36 کی طرف۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ فرمایا کہ حق وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور ان لوگوں کے دل مردہ ہیں۔ اور اس کے بعد کفار کے باطل فرمائشوں کا ذکر ہے،
اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کہ ان کی فرمائشوں کو پورا کرتا چلا جائے، اس کی حکمت کے خلاف ہے، اس لیے اس نے کفار کے باطل فرمائشوں کو پورا نہیں فرمایا۔ پھر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں، جب قیامت آ جائے گی اور اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے۔ آیت نمبر 44 میں قوموں کی تربیت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے اور لوگوں کی ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان کے ان نعمتوں پر اترانے اور اچانک پکڑ کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 44 میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی تربیت کے لیے انبیاء کو، کسی نبی کو بھیجتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ مانتے نہیں ہیں، گمراہی، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ گمراہی سے ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے، نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پکڑ فرماتا ہے، پھر وہ پکڑ سے نکل نہیں سکتے اور بالآخر وہ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ و معمون فرمائے۔ آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے تھے، مگر عالم الغیب علی الاطلاق یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، نبی کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اس کی عطا کے بغیر نہیں ہے۔ وہ فرمائشی معجزات کرتے تھے، فرمائشی معجزات کی ڈیمانڈز کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی آپ ایک کام کریں، آپ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو یہ فلاں فلاں خزانے ہمارے پاس آ جائے، یا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو یہ چیز ہمارے پاس آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوبہ فرما دیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، آیت نمبر 50، تم فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، میں نے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور نہ ہی میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ، اس میں ذاتی اور عطائی کا فرق ہے۔ ذاتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر چیز کا ذاتی طور پر مالک ہے، تمام خزانوں کا وہ مالک ہے، عالم الغیب ذاتی وہی ہے، اور اسی طریقے سے تمام چیزوں پر جو بادشاہت ہے اس کی ذاتی طور پر ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی ذاتی طور پر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذاتی طور پر میں علم غیب نہیں جانتا، ہاں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اوتیتو، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں، کنجیاں عطا فرمائیں۔ پھر اسی لیے فرمایا کہ واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اسی طریقے سے از خود کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علم غیب جانتے ہیں۔ اور کتنا علم غیب جانتے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں ہے کہ کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر تر اور خشک شے، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا بیان قرآن کریم میں نہ ہو۔ تو قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، اور یہ قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو؟ تو اسی لیے یہ بات تمام مفسرین نے، محدثین نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کا نزول مکمل فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ تمام کائنات والوں کا علم ایک طرف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک یوں سمجھ لیں کہ تمام کائنات والوں کے علم کو دیکھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دیکھا جائے، تو یوں مناسبت بھی نہیں کہ جیسے دریا کو قطرے سے مناسبت ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علم کی بات آ جائے تو ایک سوئی کے ناکے کی جو مناسبت ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے محبوب ہیں، لیکن اس کے بندے ہیں، وہ عبد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے۔ اس فرق کو ضرور سمجھیے گا تاکہ کبھی بھی کسی قسم کا شائبہ آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ بات کو یہیں روک لیتے ہیں انشاءاللہ، اور کل جو ہم پڑھیں گے تو آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہمارے ماہ رمضان کے روزے، سحریاں، افطاریاں، یا الہ العالمین نماز تراویح، قرآن کریم کی تلاوت سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، قرآن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، قرآن سے ہمیں جوڑ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یہ جتنے احباب تیرے بندے تیری بندیاں تیرے کلام کے لیے آتے ہیں مولا، تو یہ کلام، یہ قرآن اور اس کی برکتیں ان سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین، قرآن روز قیامت ہمارا شفیع بنا، ہماری شفاعت کرنے والا بنا۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، عشرہ مغفرت بھی اب گزرنے والا ہے، ہمیں یا الہ العالمین رحمتیں بھی عطا فرما، ہماری مغفرت بھی فرما، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلز میں، جہاں کہیں جس قسم کی بیماری میں ہیں، یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرض داروں کو بارکت سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، جو رکاوٹیں ہیں تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے ہمارے نمازی بھائی ہم سے بچھڑ چکے ہیں، یا الہ العالمین ان کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے ارسلان بھائی کے والدین مرحومین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جن کے اپنے والدین بیمار ہیں، ان میں سے کوئی بیمار ہے، یا الہ العالمین انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے اویس بھائی کی والدہ محترمہ کو صحت عافیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
عراق کے، شام کے، یمن کے، کشمیر کے، فلسطین کے، لبنان کے مسلمانوں پر کرم فرما، اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین، جو دعائیں ہماری زبانوں سے جاری ہوئیں، جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں، ہماری ایک ایک دعا قبول فرما، ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ، بالخصوص دعا فرمائے عبدالقادر صاحب کی والد کی طبیعت خراب ہے، یا الہ العالمین انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما، یا الہ العالمین شفائے کامل عاجل عطا فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔